چاہیے کہ وہ اپنی شہریوں کو تحفظ دے، لیکن یہاں کی حکومت بجائے اس کے کہ وہ امن و امان کو قائم کرنے، وہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرے، وہ سارا دن اپنے مخالفین کے خلاف کیسے بنانا، ناجائز اور اس پارلیمنٹ سے ناجائز آئینی ترامیم کروانا، اور وہ اپنی بنیادی کام سے غافل ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا یہاں وکلاء کی طرف سے کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد کوئی حکومتی عہدیدار یہاں جوڈیشل کمپلیکس میں وکلاء کے پاس نہیں آیا، اور جو ان کی بنیادی مطالبات ہیں، کمپنسیشن، ابھی تک کوئی کمپنسیشن نہیں ہوئی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی جو شہداء ہے، جو ان کی زخمی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ایک کمپنسیشن کا اعلان کیا جائے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کمپریہنسو سیکیورٹی پلان بنایا جائے تاکہ وکلاء اور اسلام آباد کے تمام شہری بلا خوف و تردد وہ اپنی کاروبار، اپنی کام آگے بڑھا سکے۔ اس لیے ہم اس دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ وکلاء کی کمپنسیشن کروائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس سے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم پاس کیا گیا، اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم پاس کیا گیا، اس کی وجہ سے عدالتوں کو مکمل طور پر مفلوج کیا گیا، اور جس طرح تعیناتیاں ہوئی، جس طرح اس ملک کے نظام کو چلایا جا رہا ہے، تو یہ کوئی بتائے کہ جب ملک میں انصاف کا نظام کمپرومائز ہو جائے، جب ملک میں انصاف کا نظام ختم ہو جائے، تو عوام کے پاس کون سا راستہ ہوتا ہے کہ وہ کدھر جائے؟ وہ معاشرے، وہ ممالک، وہ جنگل بن جاتے ہیں۔ وہاں مائٹ از رائٹ، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کی حکومت ہوتی ہے، جنگل کا قانون بن جاتا ہے۔ اس لیے اس وقت پاکستان عملاً طور پر جنگل کا قانون بن گیا ہے، بنانا ریپبلک بن گیا ہے۔ اس وقت کسی بھی شہری کو یہ تحفظ نہیں ہے۔ تمام شہری محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو ان کے لیے انصاف کا کوئی ادارہ نہیں رہ گیا۔ اس لیے ہمارے الائنس کی طرف سے، محمود خان چکزئی صاحب کی طرف سے، ہم نے ایک اعلان کیا ہے کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ جمعے کو ہم یوم سلام منا رہے ہیں۔ ہم اپنے وکلاء برادری کو، ہم اپنے تاجر برادری کو، ہم طلباء کو، مزدوروں کو، تمام جمہوریت پسند قوتوں کو، سیاسی پارٹیوں کو، یہ ہم اس سے استدعا کرتے ہیں کہ آئے اپنے لیے، ملک میں قانون اور آئین کے حکمرانی کے لیے، ملک میں آزاد عدلیہ کے لیے، ملک میں انصاف کے نظام کے لیے آواز اٹھائے۔ اس وقت عمران خان اور اس کی بیوی کے خلاف خاص کر جو شرانگیز پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے، یہ انتہائی گھناؤنا گھٹیا حرکت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست اتنی نہیں گرنی چاہیے کہ پھر آپ گھروں تک پہنچے، بیڈ روم تک پہنچے، اور الزام تراشیوں پہ پھر جو وفاقی وزراء جو لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں، جس طرح اس پروپیگنڈے کو دوام دے رہے ہیں، ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ آپ کے گھروں کی باتیں بھی اس طرح جو ہے نا بیٹھکوں میں یا پریس کانفرنسوں میں اور میڈیا میں ہو۔ ہم کسی کی بے توقیری نہیں چاہتے، لیکن ایک حد ہوتا ہے، آپ اپنے حد پہ رہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس الزام تراشی کو بند کرے، اور یہ تو ایک جھوٹا پروپیگنڈا، ایک غلیظ پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے بشریٰ بی بی کے خلاف، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اچھا اسد کیسر صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو حکومت آخر میں سوالات، میں بس آخر بھی بات یہ کرتا ہوں، ہم نے کسی طور پر ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم 1973 آئین کو عملی شکل میں بحال کرنے اور 18 امینڈمنٹ کا بھرپور دفاع کرنے کا عہد کرتے ہیں،
اور ہمیں پیپل پارٹی سے بڑی توقعات تھی کہ شاید پیپل پارٹی کے اندر جو ہے نا بھٹو کا جو ایک بہت بڑا تحفہ تھا اور جو بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی، ان کے لیے پیپل پارٹی کچھ اپنی سیاست کو قربان کرے گی، اقتدار کو قربان کرے گی اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوگی. لیکن افسوس یہ کہ پیپل پارٹی جو ہے نا اقتدار کی خاطر انہوں نے اپنی عوامی سیاست کو ختم کیا. ہمیں نواز شریف سے بھی توقع تھا کہ شاید نواز شریف جو انہوں نے اعلان کیا تھا اور کمپین چلایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اس کے لیے کچھ وہ اس پہ حرکت آئے، کوئی احساس ہو کہ ملک کی جمہوریت ختم ہو رہی ہے اور ووٹ کو حق کا نعرہ جو انہوں نے لگایا تھا اس کے لیے کچھ کرے. لیکن نواز شریف اپنی بھائی اور اپنی بیٹی کی وجہ سے بری طرح کمپرومائز کر گیا ہے. ابھی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس قسم کے نظام میں زندگی گزاریں گے یا وہ پاکستان جس میں اس کے حقوق اور جس میں اس کی قانونی جو اس کے رائٹس ہیں وہ محفوظ ہو. اور وہ تب ہوں گے جب ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی، جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، جو 1973 کے آئین کے مطابق اور 18 امینڈمنٹ کے مطابق جو ہماری بنیادی حقوق ہے، تمام صوبوں کے جو حقوق ہے ان کا لحاظ اور خیال رکھا جائے گا. اس پاکستان کے لیے ہماری جدوجہد آگے بڑھے گی. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جمعے کو جو ہماری ایک احتجاج ہے اس میں تمام یہ قانونی اور آئینی احتجاج ہوگا اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب اس میں مل کے ساتھ ہیں. اسد کیسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مشرقی دنیا میں رہتے ہیں، یہاں رسم و رواج ہے جہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی لوگ مر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں یا ویسے مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو لوگ جا کے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کی بات کرتے ہیں. ہم یہاں آج اسی لیے آئے تھے. اپنی روایت کے مطابق بھی، اسلامی نقطہ نظر سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آئیں یہاں پر اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور جو ظلم ہوا ہے اس کو کنڈیم کریں اور ان کے ساتھ ان کی آواز میں آواز ملائیں. تو پاکستان آپ جیسا کہ جانتے ہیں اس وقت یہ اسپیکر صاحب کہتے ہیں بنانا اسٹیٹ بن چکا ہے اور جنگل کا جو ہے جنگل کا منظر یہاں پر نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہاں پر ہر طرف کچھ بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، کوئی آئین کو چیر پھاڑ رہے ہیں، کوئی قانون کو چیر پھاڑ رہے ہیں اپنی ہوا ہوس کے دانتوں سے اور جبڑوں سے. کچھ بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں یا کرا رہے ہیں، معاشی استحصال کر رہے ہیں، امن و امان کا قتل کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ہر طرف سے ہمارا ملک، اس کے عوام، ہماری مادر وطن، اس پر حملہ ہو رہا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ حملہ آوروں کے مقابلے میں کھڑے ہوں. جیسے ایک ملک کی سرحدیں محترم ہوتی ہیں، مقدس ہوتی ہیں، اس کا آئین، لوگوں کے حقوق سب مقدس ہوتے ہیں. لہذا میں ان سارے حملہ آوروں کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا. اگر ہماری سرحدوں پر حملہ، اس پر بھی ان حملہ آوروں کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا. اگر ہمارے آئین، قانون، عوام کے حقوق، امن و امان جو بھی اس پر جو حملہ آور ہے ہمیں اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا. حملہ آور کون ہے اس وقت آئین کے اوپر؟ یہ فارم 47 کی حکومت، ان کے سینیٹر جعلی اور ان کے ایم این ایز جعلی ہیں اور جو ان کو لے کے آئے وہ بھی جعلی ہیں. یہ سارے لوگ مل کر حملہ آور ہیں پاکستان کی ریاست کے مختلف ستونوں کے اوپر. آج عدلیہ نام کی کوئی چیز نہیں رہی. عدلیہ کا ستون گر چکا، اس کا استقلال ختم ہو چکا ہوا ہے. طریقہ کار یہ تھا کہ عدلیہ کی جو 3 ستون ہیں ہر کوئی اپنی جگہ پر ہوگا، ایک دوسرے میں مداخلت نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں عدلیہ کہاں چلے گی. مقننہ جو قانون ساز ادارہ ہے وہ کس طرح سے کمزور اور بکا ہوا ہے. ایسے ہے جیسے غلام ہوتے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، ان کو ہانکا جاتا ہے. دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے. لہذا یہ غلام زنجیروں میں ہوا ہوس کی، خواہشات نفسانی کی اور اقتدار کی بھوک کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور ڈنڈے سے ان کو ہانکا جا رہا ہے اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ اس وقت بیداری کا دور ہے، گھروں سے باہر نکلنے کا وقت ہے. اپنے وطن کی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر، آئندہ نسلوں کی خاطر اور حق کی خاطر اور مظلوموں کی خاطر. پاکستان مظلوم، ہماری پارلیمنٹ مظلوم، ہمارا عدلیہ کا ادارہ مظلوم، وہاں غاصب ظالم لوگوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے. لہذا ہمیں ان کے مقابلے میں سٹینڈ لینا ہے. یہ جو ہوا ہے یہ بھی ظلم ہوا ہے.
کوئی بتائے گا کسی نے کیا ہے؟ کیسے آیا ہے؟ اتنے پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں، 20,000 جنازے ہم نے اٹھائے ہیں. ہمیں بتلائیں کہ چلاس میں کس نے واقعہ کیا تھا، ہمیں بتلائیں بابو سر ٹاپ میں کس نے کیا تھا، ہمیں بتلائیں کوئٹہ میں کس نے کیے، بلوچستان میں کس نے کیے، جگہ جگہ، کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں، KPK میں، یہاں پر کون کرتا رہا ہے؟ آج تک بتایا انہوں نے APS میں، بازاروں میں. افغانستان کرا رہا ہے. بات سنیں. اچھا ٹھیک. افغانستان کی مذمت کرتے ہیں، افغان طالبان کی مذمت کریں، وہ تو آپ سے ہوتی نہیں ہے. افغان طالبان کو تو آپ نے بسایا ہے، دہشت گردوں کو تو PTI نے میں لے کے بسایا آیا ہے. تھا، میرے ساتھ بات کرو. میں لے کے آیا تھا، میں نے لایا تھا یہاں پر. عمران خان لے کے سنیں آیا نا، تھا، میری جس بات کے لیے آپ سنیں، تحریک میری چلا بات رہے سنیں، ہیں. میری بات سنیں. لہذا افغانستان کی مذمت کرتے ہیں، ریاست کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. آپ سوال کرو، آپ سوال کرو، پہلے میری بات سوال کرو، جواب مل جائے اچھا گا. لہذا ٹھیک ہے ایک منٹ کل میں جواب دوں گا. میں عرض کرتا ہوں طالبان کو بسانا چاہیے. میری بات سنیں، میری بات سنیں. جس نے بھی طالبان کو بسایا ہے، سنیں، جو طالبان کو لایا ہے، جس حکومت میں لائے ہیں، اس پر خدا کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت اور ہم سب کی لعنت. جو لے کے آیا ہے، بس جو بھی لے آیا ہے، جو بھی لایا، ٹھیک ہے. میری بات سنو، پہلے بات سنو. لہذا سب سنیں، لہذا اس وقت ہمارے ملک پر حملہ ہے. آپ بتاؤ، جس نے آئین پر حملہ کیا ہے، ایسے ترمیم کرے، اس پر بھی لعنت. بولو، تو آئین میں ایسی ترمیم کرانے والے اور لوٹوں کو ساتھ ملا کر جمع کرنے والوں پر لعنت. کہو لعنت. پارلیمنٹ نے کیا ہے، پارلیمنٹ میں کہو لعنت، کہو لعنت، کہو لعنت، کہو لعنت ان پر، پارلیمنٹ نے کہو کیا ہے. لعنت، پارلیمنٹ میں کہو لعنت نہیں پہ لعنت. سکتا. کس نے بھی کیا ہے، کس نے بھی کیا ہے، کس نے بھی کیا ہے. پارلیمنٹ سپریم ہے. اچھا، مسئلہ یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے. ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر، آئین پر ظلم ہو رہا ہے، عوام پر ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے قانون پر ظلم ہو رہا ہے. لوگ مر رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں. وطن آئینی بحران کا شکار ہو گیا ہوا ہے اس وقت. آئین متفقہ نہیں رہا، آئین متنازع بن چکا ہوا ہے. اسی طرح سے پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے. اسلام آباد میں حملے ہو رہے ہیں. کوئی سیکورٹی فیلئر ہے، کدھر ہے، کس سے پوچھا گیا ہے؟ کسی نے استعفیٰ دیا ہے؟ کسی کو گرفتار کیا گیا ہے؟ کوئی جواب دہ ہے؟ کوئی نہیں. لگتا ہے کہ انسان نہیں مرے ہیں، حیوان مرے ہیں. اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کو ہماری بات سے تکلیف ہوگی، پریشان ہوں گے. مسئلہ نہیں ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے. ہم ہر دہشت گرد، ہر قاتل کے مخالف ہیں، یزید سے لے کر آج تک ہر ایک کے مخالف. ہم ہر مظلوم کے حامی ہیں. اگر نواز شریف پر بھی ظلم ہوگا اس کا بھی ساتھ دیں گے، جس پر ظلم ہوگا اس کا ساتھ دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹکٹ چوز کرنے والے نہیں ہیں. جس نے بھی غلط کیا اس نے غلط کیا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے اس وقت، یہ بہت اہم ہے. یہ بہت، ہم سارے جواب دہ ہیں، جتنے بھی یہاں کھڑے جواب دہ ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم عوام کے ساتھ ہیں، اپنے آئین کے ساتھ ہیں، قانون کے ساتھ ہیں، عوام کے حق کے ساتھ ہیں. یہ اللہ بھی چاہتا ہے ہم ایسا کریں، قرآن، سنت، ہر چیز چاہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہوں. افسوس کاش قرآن و سنت کو ماننے والے کسی کو تحیات امیونٹی نہ دیتے. یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت سے بغاوت ہے. جنہوں نے یہ کیا ہے، ووٹ بھی دیا، باقی یہ قرآن و سنت کے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں ہم مر جاتے ہیں، ہماری زبان، ہم گنگے ہو جاتے ہیں، اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں، چوں نہیں کرتے ہیں. اور ایک آدمی جو 200-300 پرچس پر جیلی کاٹ کر جیل میں رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں ان کو تکلیف ہے. سب کو ادھر نہیں بولتے. کیا اس پر ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا غلط پرچے نہیں کاٹے گئے ہیں؟ یہ بیوی کے مسئلے اٹھانا یہ آیا اخلاقی ہے؟ اسلام اجازت دیتا ہے کہ کسی کی بیوی کے بارے میں باتیں کرے، اس کی ماہواری کے بارے میں باتیں کرے؟ یہ بے غیرتی تو ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. شکریہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ جیسے مجھ سے کل آج ہمارے قائدین نے بات کی، ہم سب الائنس کے جتنے بھی اس میں شامل سیاسی جماعتیں ہیں، محمود خان اچردی صاحب کی قیادت میں گزشتہ روز جو یہاں کمپلیکس کے سامنے جو واقعہ ہوا، اس واقعے کی مذمت کے لیے اور یہاں کے بار کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم یہاں پہ آئے تھے، تشریف رکھے تھے. یہاں پہ ہم نے بار کے نمائندگوں سے بات ہوئی، اظہار یکجہتی کا اظہار کیا. اور ہم سارے پاکستان کے لیول پہ، جس طرح میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی نمائندگی پہ اس الائنس میں موجود کے
یا آیا ہوں وہ اس لیے کہ اس درد کو ہم بلوچستان کے لوگ زیادہ محسوس کرتے ہیں. ہمیں 70 سالوں سے جس طرح ہمیں 70 سالوں سے انہی دباکوں اور اسی کے دہشت گرد واقعات میں ہمارے قائدین کو شہید کیا گیا, ہمارے سیاسی کارکنوں کو شہید کیا گیا. آج یہی واقعہ یہاں اسلام آباد میں یہاں بار کے ساتھ ہوا. ہم اس کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت سوال اس بات کا نہیں ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا ہے یا تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل سیاسی جماعتوں کا ہے. یہ پاکستان کے ہر باشعور شخص کا, بار کے ممبر کا, یہاں کے ہر سول سوسائٹی کے ممبر کا, کہ جس طرح اس ملک کو اس وقت 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کے تحت اس ملک کے بنیادوں پہ حملہ کیا گیا, ہم سمجھتے ہیں کہ اب سب کو ایک ساتھ ہو کے اٹھنا ہوگا. ہمیں سب ایک ساتھ مل کے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی. وہ اس لیے کہ آج یہاں پہ وکلا نے گلہ کیا, شکوہ کیا کہ یہاں کے حکمرانوں نے آج تک جو واقعہ ہوا یہاں پہ کوئی نہیں آیا, تعزیت کے لیے بھی نہیں, یکجہتی کے لیے نہیں آیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو فرصت کہاں پہ ہے. اس وقت تو ہمارے ملک کے نامنہاد جو سپہ سالار سے لے کے نامنہاد وزیر اعظم تک اور جعلی حکومت تک تمام کے تمام اس پہ لگے ہوئے کہ اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیا جائے اور تاحیات اس کو پروٹیکشن دی جائے آئین میں. یعنی پاکستان کا آئین اب صرف اس بات کے لیے رہا, پاکستان نے 1973 کے آئین کو صرف اس تک پہنچایا کہ وہ یہاں کے اس حکمرانوں کو, چاہے وہ ادھر ظلم کرے, آئین کی خلاف ورزی کرے, یہاں کے چھوٹوں قومیتوں کو, صوبوں کو یہاں بغاوت پہ رخصائے, اس کے نوجوانوں کو اس کو پروٹیکشن ملے, تحفظ ملے. سوال آپ یہاں یہ آ رہی ہے. ہم نے یہ ایک باشعور طبقے کو ہونے کے ناطے یہ بار کا کام ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے. ہم الائنس کے ساتھ مل کے جس طرح اسد قیصر صاحب نے کہا کہ جمعے کو ایک احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے, ہمیں امید ہے اور یہ دوسرا کوئی راستہ رہا نہیں کہ پاکستان بھر کے ہر باشعور شخص کو ابھی اٹھنا ہوگا. یہ آپ سوال ابھی حکمرانوں سے کرے کہ بلوچستان میں نوجوان بندوق اٹھا کے کیوں وہ باغی ہوا, یہ کن کے کرتوتوں کی وجہ سے, یہ کن کے اعمال کی وجہ سے یہ نفرتوں کا یہ بویا گیا. پختونخوا میں روز جو دہشت گردی ہو رہی ہے, علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ اس شخص کو پکڑنا ہوگا, اس قوتوں کو پکڑنا ہوگا جنہوں نے یہ یہاں مذہبی دہشت گردی پھیلایا. یہاں انہوں نے یہاں پہ جہاد کے نام پہ اس ملک کو استعمال کیا گیا. دنیا بھر کے سامراجی قوتوں کو یہاں لا کے انہوں نے پاکستان کو ایک اڈے کے طور پہ صرف اس لیے کہ اس میں جرنل جو ہے وہ دنیا بھر میں اپنے لیے وہ جائیدادیں خریدے, اپنے لیے سلطنتیں خریدے. پاکستان کے عوام کے ساتھ جو آج کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی کرتوت ہے. تو میں آپ سب کا مشکور ہوں یہ کہ ہمارے الائنس کے سربراہان کو, قائدین کو آپ نے سنا, اور ہمیں امید ہے کہ اس طرح کے جو سوالات جو ہے یہ یہاں پہ کیے گئے, اٹھائے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ حکمرانوں سے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, حکمرانوں کے گریوان میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تو نہیں اٹھتے, لیکن یہ الائنس کی پھر بھی ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس ملک کے یہ چونکہ ہماری سرزمین اس میں شامل ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں, اور یہ کسی بھی دہشت گردی کو ہم یہاں پہ ایسا آزادی سے ہونے نہیں دیں گے. آپ سب کی شکریہ. مصطفیٰ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مفصل طریقے سے تمام قومی ایشوز پر بات ہو چکی اور جو آج ہماری وزٹ کا مقصد تھا اس کے اوپر بھی بات ہو چکی. اسی ہماری وزٹ کے اندر ایک چیز جو مشاہدے میں آئی وہ پہلو ہم سب کے لیے بڑا توجہ طلب ہے, اور عموماً ہم جب بہت بڑی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو ایک عام آدمی کے متعلق ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں. بڑا افسوس ہوا یہ سن کر کہ جہاں پر وکلا کی اس سانے میں شہادتیں ہوئیں,
وہاں پر 8 شہداء جو بائکیاں چلاتے تھے، جو روز موٹر سائیکل چلا کر اپنے خاندان کے لیے 100 200 300 روپیہ 500 روپیہ کماتے تھے، ان کی نشانتیں. اور پھر اس کے اوپر یہ سن کر مزید افسوس ہوا کہ ابھی تک جو شہداء ہیں، چاہے وہ وکلاء ہو، چاہے وہ ہمارے بائکیاں چلانے والے بھائی ہوں، حکومت کی جانب سے کوئی کمپنسیشن پیکج نہیں اناؤنس کیا گیا. جو وکلاء زخمی ہوئے یا جو بائکیاں چلانے والے حضرات ہمارے بھائی زخمی ہوئے، وہ ابھی تک علاج بھی اپنے پیسوں سے کرا رہے ہیں. یہ ساری صورتحال میں ہم اسلام آباد بار کے اس موقف کی جو ان کے صدر نے ہمارے سامنے رکھا، وائس چیئرمین بار کاؤنسل کے انہوں نے جو موقف ہمارے سامنے رکھا کہ آپ ہماری اس آواز کو اٹھائیں، لوگوں کے سامنے یہ نکات رکھیں کہ ابھی تک شہداء کے لیے اور زخمیوں کے لیے نہ ہی کوئی پیکج اناؤنس کیا گیا اور نہ ہی یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کے جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے نہیں کیے گئے. تو آج ہماری وزٹ کا مقصد یہی تھا. اور باقی جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو پچھلی 25 سالوں میں پاکستانی عوام نے جو قیمت ادا کی ہے دہشت گردی کی، جس میں لاکھوں لوگ، ایک زمانہ تھا کہ ہم صبح و شام ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر یا ڈپلومیٹک ایونٹس میں جہاں پر غیر ملکی سفراء سے ہمارا انٹریکشن ہو، وہاں پر ہمارا ایک بہت بڑا ٹاکنگ پوائنٹ تھا کہ یہ ہزاروں جانوں کی قربانیاں پاکستان کی، پاکستانی عوام کی، یہ کیوں ریکگنائز نہیں کی جاتی. آج وہ پالیسی، جس پالیسی کے نتیجے میں نہ صرف طالبانوں کی تشکیل ہوئی بلکہ وہ پالیسی جو طالبانوں میں تفریق نہیں کرتی تھی، ان کو ایک ہی سکے کے دو رخ نہیں سمجھتی تھی، آج وہ پالیسی فیل ہو چکی ہے اس ملک میں. اور اگر یہ پالیسی پارلیمان کے سامنے آتی تو یقیناً پارلیمان کی رائے اس کے اوپر مختلف ہوتی. آج جو ول آف دا پیپل ہے اور ہمارا جو لوگوں کے سامنے مقدمہ رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ جو مرضی ہے پالیسی ہو، وہ ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے، وہاں پر اس کے نمائندگان کے سامنے وہ ڈسکس ہونی چاہیے، اس کے ہر پہلو پر غور ہونا چاہیے اور بند کمروں میں بیٹھ کر وہ پالیسیز نہیں بننی چاہیے کہ جن کے نتیجے میں پاکستانی عوام نقصان اٹھاتے ہیں. صرف مثال کے طور پر آپ کے سامنے یمن کا ایک جو قصہ چھڑا تھا آج سے چند برسوں پہلے، اس کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے اس وقت پارلیمنٹ نے یمن کے معاملے میں پاکستان کی انوالومنٹ کو روکا. تو یہ تمام چیزیں ہیں. باقی آنے والے وقتوں میں جو ہمارا 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے موقف ہے وہ اس سے پہلے اکابرین آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. ہماری اس کے اوپر بہت کلیئرٹی ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے جو احتجاج کا جو عمل ہے اس کے بارے میں بھی اناؤنسمنٹس کی جا چکی ہیں. انشاءاللہ ہم لیگل فریٹرنٹی کے ساتھ مل کر اس ملک میں رول آف لا، لونگ پیپل کے ساتھ، جو ڈیموکریسی کے اندر بلیو کرتے ہیں، جو ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے اندر بلیو کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر یہ ہم تحریک چلائیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو کابل بھیج دوں گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کابل بھیج دوں گا.